بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفاق سن سیریز اسٹوڈنٹ ریسورس پیک، بنا دشواری تعلیمی سفر جاری۔ ایکڈیمک پلانر یونٹ نمبر 2، باب ہمارے ہادی ہمارے راہبر، کھیل ہمارے ترانہ۔ ایس ایل اوز کی تعداد 26۔ بنیادی تصورات، غلط فکرات کی درستی، تفہیم، اسم ضمیر، لاحقے، قافیے اور ردیف۔ ورک شیٹ نمبر 7، تفہیم۔ رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ شمسی سال کے مطابق یہ 14 اگست 1947 کا دن تھا۔ مسلمانوں نے اپنے عظیم قائد اور ان کے ساتھیوں کی انتھک محنت اور لاتعداد مسلمانوں کی جان کی قربانیوں کے عوض یہ ارض پاک حاصل کی۔ پیارے وطن کا ہر باشندہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی ترقی کے لیے دن رات محنت سے کام کرتا ہے۔ ہمارے ملک کا نہری نظام دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی قوت ہے۔ ہمارے ملک کے بچوں کو شمار بھی ذہین بچوں اور طالب علموں میں کیا جاتا ہے۔ عرفہ کریم رندھاوا پاکستان کی سب سے کم عمر مائکروسافٹ انجینئر مانی جاتی ہیں۔ پاکستان میں جہاں بلند و بالا پہاڑی سلسلے ہیں، وہیں بہتی ندیاں، ٹھاٹھے مارتے دریا بھی ہیں۔ پاکستان اور چین کو ملانے والی مشہور شاہراہ ریشم بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس شاہراہ کے ذریعے پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا کے مقام پر موجود ہے۔ پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، جس سے آنے والے وقت میں ہمارا ملک مزید ترقی حاصل کرے گا۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی ترقی میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا وطن ہی تو ہماری شناخت ہے۔ ورک شیٹ نمبر 8، پاکستان کون سے قمری مہینے میں وجود میں آیا؟ پاکستان رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو وجود میں آیا۔ پاکستان کا کون سا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے؟ پاکستان کا نہری نظام دنیا کے بہترین نہری نظاموں میں سے ایک ہے۔ اب تک کتنے اسلامی ممالک ایٹمی طاقت حاصل کر چکے ہیں؟ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت حاصل کر چکا ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کہاں واقع ہے؟ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان پنجاب، کھیوڑا میں واقع ہے۔ پاکستان اور چین کو کون سی شاہراہ آپس میں ملاتی ہے؟ پاکستان اور چین کو شاہراہ ریشم آپس میں ملاتی ہے۔ ورک شیٹ نمبر 9، اسم ضمیر، اشارہ، علم اور موصول۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیں اور خط کشیدہ الفاظ کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون سے اسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان وجود میں آیا۔ صوفی تبسم نے بہت سی نظمیں لکھیں۔ پپو کو نغمے گانا پسند ہے۔ وہ ابو الاثر کے نغمے شوق سے گاتا ہے۔ اسم علم، انعام نیک لڑکا ہے، اسے کرکٹ کھیلنا پسند ہے۔ اس کے والدین اس سے بہت پیار کرتے ہیں، انہیں انعام بہت اچھا لگتا ہے۔ اسم اشارہ، یہ کتاب میری ہے، وہ پینسل احمد کی ہے، جہاں آم کا درخت ہے وہاں جھولا بھی ہے۔ اسم ضمیر، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، جیسا نام ویسا کام، جس نے خدمت کی اس نے اجر پایا۔ اسم موصول۔ ورک شیٹ نمبر 10، غلط فقرات کی درستی۔ فقروں میں موجود اغلاط کو درست کر کے فقرے دوبارہ لکھیں۔
آب زمزم کے پانی میں شفا ہے، اس کا اردو اچھا ہے۔ بچہ نے ماں سے کھانا مانگا، یہ پھول میں آپ کی نظر کرتا ہوں، انہوں نے میرے سے سوال کیا۔ حرف ندا، درج ذیل حرف ندا کو استعمال کرتے ہوئے جملے لکھیں۔ یا اللہ، یا اللہ اس وبا کے دور میں ہم پہ رحم فرما۔ ساتھیو، ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ارے بھائی احتیاط سے چلیں، ٹھوکر لگ جائے گی۔ او میاں رات گئے تک نہیں جاگتے۔ ورک شیٹ نمبر 11، قافیے ردیف۔ ان الفاظ کے 3 قافیے لکھیں۔ سلام، غلام، تمام، نیلام۔ مکان، دکان، انسان، حیوان۔ چمن، ملن، چبھن، گھٹن۔ دیے گئے مصروں میں ردیف کے گرد دائرہ لگائیں اور نیچے دی گئی جگہ میں لکھیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ والا، یہ وطن یا الہی سلامت رہے، سلامت رہے تا قیامت رہے۔ رہے، ہمیں عادت صبر و تسلیم دے، ہمیں قوت عزم و تعظیم دے۔ ورک شیٹ نمبر 12، تخلیقی لکھائی۔ ان چھٹیوں میں گزارا آپ نے اپنی زندگی کا ایک یادگار دن۔ وہ دن کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے سالگرہ، عید، کسی کے اچانک آپ کے گھر آ جانے یا پھر کہیں سیر پر جانے کا دن۔ آپ اس دن کے بارے میں دلچسپ پیرائے میں 3 سے 4 پیراگراف لکھ کر بتائیں۔